معروف صحافی اور کالم نگار عطاءاللہ قاسمی پاکستانی عدلیہ کی خاک ہوتی ساکھ پر ایک طنزیہ تحریر میں لکھتے ہیں کہ جنہا کہ پاکستان میں انصاف کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی بدمعاش کسی لڑکی کو اغوا کر کے جبرن نکاح کر لے تو کیس سننے والا جج اغوا کار کو سزا انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے دے گا کہ اس نے مغویہ سے خود شادی کرنا ہوتی ہے۔ یعنی اس ملک میں مغویہ بدمعاش کے چنگل سے نکل کر انصاف کے چنگل میں پھنس جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس عدالت سے انصاف کی توقع نہ ہو اس کا دروازہ کھٹکھٹانا اسے تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ اس ملک میں 100 غلط فیصلوں کے بعد ایک صحیح فیصلہ سنانے سے لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد قائم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ باقی 99 غلط فیصلے اپنی مرضی سے سنا دیتی ہے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ کالم میں عطاءاللہ قاسمی لکھتے ہیں کہ مجھے جب کبھی کسی عدالتی فیصلے کے بارے میں رائے لینی ہوتی ہے، استاد محترم انصاف علی انصاف سے رجوع کرتا ہوں۔ بفضل خدا فوت وہ ہو چکے ہیں مگر ان کا فیض ابھی تک جاری ہے۔ ان کے تخلص یعنی انصاف کی وجہ تسمیہ وہ واقعہ بنا جس نے ان کی سوچ کے دھارے بدل کر رکھ دیے۔ انصاف مرحوم جوانی میں ایک لڑکی پر عاشق ہوئے، اس کے والدین شادی پر رضامند نہیں تھے۔ دراصل انہیں شک تھا کہ انصاف مرحوم سفنگ کرتے ہیں، حالانکہ استاد ساری عمر اس گھٹیا نشے کے قریب نہیں گئے، وہ صرف ٹھرا پیتے تھے یا کبھی کبھی چرس سے شوق فرماتے تھے۔ بہرحال جب انہیں یقین ہو گیا کہ محبوبہ کے والدین اس شادی پر تیار نہیں ہوں گے تو انہوں نے اپنی محبوبہ سے خفیہ نکاح کر لیا، مگر محبوبہ کے شکی القلب والدین نے ایک دفعہ پھر اس شک کا اظہار کیا کہ ان کی بیٹی کو استاد کے پالتو گنڈے زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے۔ یہ سراسر غلط بیانی تھی، کیونکہ جنہیں گنڈے قرار دیا گیا تھا وہ استاد کے ہونہار، سعادت مند اور نیک اتوار شاگرد تھے جو اکھاڑے میں ان سے فن پہلوانی کے داؤ پیچ سیکھتے تھے۔ وہ اپنے استاد کی محبوبہ کو کیسے اٹھا کر لے جا سکتے تھے؟ وہ تو اسے ٹیکسی میں بٹھا کر لائے تھے۔ عطاءاللہ قاسمی لکھتے ہیں کہ بہرحال عدالت میں کیس دائر کر دیا گیا۔ استاد مرحوم سال ہر سال اس کیس کی پیروی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں انہیں عدالتی نظام سے گہری واقفیت ہوتی چلی گئی، لیکن کیس کا فیصلہ استاد کے خلاف ہوا۔ جج نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ مغویہ سے جبرن نکاح کے کاغذات پر دستخط کروائے گئے اور یوں یہ شادی نہیں ہوئی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جج نے استاد کو سزا سنانے کے ایک ہفتے بعد مغویہ سے خود شادی کر لی۔ استاد اس صورتحال سے اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے شاعری شروع کر دی۔ والدین نے تو ان کا نام کچھ اور رکھا تھا، مگر شاعری انہوں نے انصاف علی انصاف کے نام سے شروع کی اور پھر اس میں اتنا ہی نام کمایا جتنا انہوں نے ہیروئن کی اسمگلنگ میں کمایا تھا۔ دور دراز سے لوگ استاد انصاف علی انصاف سے شعر کی اصلاح، دیوانی اور فوجداری مقدمات میں رائے لینے کے لیے آتے تھے۔ استاد نے اپنے گھر کے دروازے پر یہ شعر لکھ کر لٹکایا ہوا تھا: ہم کو شاہوں سے انصاف کی توقع تو نہیں، آپ کہتے ہیں تو زنجیر عدل ہلا دیتے ہیں۔ عطاءاللہ قاسمی لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دن پوچھا، استاد آپ کو یہ شعر اتنا پسند کیوں ہے؟ بولے کس کافر کو پسند ہے؟ اگر پسند ہوتا تو میں اسے لٹکاتا کیوں؟ میں تو اس شعر کے خالق کو بھی اسی طرح اپنے دروازے پر لٹکانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، استاد میں آپ کی بات کچھ سمجھا نہیں۔ اس پر فرمایا، سمجھنے کی کوشش کرو، بادشاہوں کا بھلا انصاف سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور جب تعلق نہیں ہوتا تو کسی کے کہنے پر زنجیر ہلانے کی حماقت کا کیا جواز ہے؟ جس عدالت سے انصاف کی توقع نہ ہو اس کا دروازہ کھٹکھٹانا اسے تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ اس پر میں نے استاد مرحوم کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، آپ کی وساطت سے اس شعر کے سقم مجھ پر پہلی بار آشکار ہوئے، مگر بادشاہوں کے دروازے پر لگی زنجیر ہلانے سے کچھ لوگوں کو تو انصاف ملتا ہی ہوگا، ورنہ لوگ بار بار یہ زنجیر کیوں ہلاتے؟ اس پر استاد نے فرمایا، تم ابھی بچے ہو، 100 غلط فیصلوں کے بعد ایک صحیح فیصلہ سنانے سے لوگوں کا عدالت پر اعتماد قائم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں باقی فیصلے بادشاہ سلامت اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے استاد مکرم انصاف مرحوم نے شفقت سے میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، دیکھو بیٹے، بیک وقت بادشاہ ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ عادل مشہور ہونا کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ آج کل بہت سے پسماندہ ممالک میں اس نوع کے تجربات کیے جا رہے ہیں، کہیں سیاستدانوں کی باہمی پھوٹ کام آتی ہے، کہیں بادشاہ سلامت کی راہ ایجنسیاں ہموار کرتی ہیں، لیکن یہ طریقے فرسودہ ہو چکے ہیں اور ان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ ان دنوں تبدیلیاں عدالتی فیصلوں کے ذریعے عمل میں آتی ہیں، مہذب بادشاہتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ عطاءاللہ قاسمی کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر انصاف مرحوم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔
हत्ता कि इनकी हिचकियां बंद गईं। मैंने दिलासा देने के लिए इनके कांधों पर हाथ रखा, मगर इसके नतीजे में इन पर मजीद रिक्कत तारी हो गई। जब कुछ देर बाद इनकी सिसकियां रुकी तो बोले, मैंने अभी जो कुछ कहा गलत कहा, बकवास की। इंसाफ इस तरह कायम नहीं होता। मेरी मनकूहा को इंसाफ के नाम पर जज ले उड़ा और हकदार की यह तब्दीली अदालती अमल के जरिए ही वजूद में आई थी। लानत है मुझ पर, मैं क्या ऊल फूल बक गया। मैंने देखा उस्ताद का गिलास खाली था और एस्ट्रे में पड़ा सिगरेट भी बुझ चुका था। मैंने गिलास और सिगरेट दोनों भरकर उस्ताद को पेश किए। उस्ताद ने भरे हुए सिगरेट का सूटा लगाया और गिलास डेक लगाकर खाली कर दिया। कुछ देर बाद इनके नथने खुलने और बंद होने लगे और इनके मुतरन्नम खराटे सुनाई दिए तो मैं उठकर चला गया। इसके चंद रोज बाद उस्ताद इंतकाल फरमा गए। उनकी नमाज जनाजे में जज साहब ने भी शिरकत की, लेकिन उस्ताद के जनाजे पर एक अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ। एक राहगीर ने पूछा, किसका जनाजा जा रहा है? एक शागिर्द ने जवाब दिया, इंसाफ का जनाजा जा रहा है, जिस पर जज साहब बरहम हो गए और फिर इनके हुक्म पर पुलिस ने जनाजे के शुरका पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।